کل میں نے کہا کہ نظام امام زمانہ کی بنیاد کس پر ہے؟ اگر یاد ہو، معاد پر. اور نظام طاغوت کی بنیاد کس پر ہے؟ معاش پر. آج ہمیں بولا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے معاشرے میں خواتین کے کوئی حقوق نہیں ہے. جتنی بھی ویسٹرن ورلڈ کی ہسٹری ہے، ساری کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں. آج سے 200 سال پہلے، 2 centuries ago، وہاں پہ عورتوں کو 2 نمبر مخلوق سمجھا جاتا تھا. کیا مطلب؟ مطلب مردوں کے رائٹس بہت زیادہ ہوتے تھے، عورتوں کو انسان بھی نہیں سمجھا جاتا تھا. مطلب عورت جب کماتی تھی، وہ پیسہ اس کی ملکیت نہیں ہو، کس کی ملکیت بنتی تھی؟ اس کے شوہر کی ملکیت ہوتی تھی. دن رات محنت کرتی تھی، لیکن کمانے کے بعد بھی وہ اپنے پیسے کی مالک خود نہیں بنتی تھی. 1882 میں جو صنعت جسے بولتے ہیں، یہ کارخانے کے جو مالکان ہیں، جتنے بھی کارخانے تھے، انہوں نے پارلیمنٹ میں ایک قرارداد بھیجی. قرارداد یہ تھی، بھائی عورتوں کو اپنی تنخواہ کا مالک بنا دیا جائے، ان کو یہ حق دیا جائے، ان کو یہ رائٹ دیا جائے. اس کے پیچھے بھی وجہ تھی، یہ نہیں کہ خواتین سے بڑی ہمدردی تھی، نہیں. وہ چاہتے تھے اگر اپنے تنخواہ کی خود مالک بنیں گی تو پہلے کیونکہ شوہر وہ تنخواہ لیتا تھا، باپ تنخواہ لیتا تھا، بھائی اس کی تنخواہ کو اٹھا لیتا تھا، لیکن جب خود مالک بنے گی تو ہم اس کو کم تنخواہ میں رکھ سکتے ہیں. مرد کے کنٹرول میں تھا تو وہ کبھی ڈیمانڈ زیادہ کر دیتا تھا. اس وقت سب سے زیادہ دنیا میں جو سستا لیبر ہے، مرد تنخواہ زیادہ لیتا ہے، عورتیں سستی لیبر مانی جاتی ہیں. پہلا کام انہوں نے یہ کیا. دوسرا کام انہوں نے کیا کیا؟ دوسرا کام، جب کارخانے بڑھنے لگے، جب صنعت کا انقلاب آیا، کارخانوں کا انقلاب آیا، پیداوار زیادہ بڑھی، تو ظاہر ہے ان کو کام کرنے والے زیادہ چاہیے تھے. اور سستے کام کرنے والے کون تھیں؟ عورتیں تھیں. دوسرا، ان پروڈکٹ کو بیچنے کے لیے، جسے آپ ایڈورٹائزمنٹ کہتے ہیں، آج ہر چینل، یوٹیوب چینل کھولو گے، امام حسین کا نوحہ چل رہا ہوتا ہے، بیچ میں گندے گندے ایڈورٹائزمنٹ آ جاتے ہیں، اور نوح خان یہی کمائی کھاتا بھی ہے. یہ بھی شرن اشکال ہے کہ آپ نوحہ، امام حسین کا نوحہ چل رہا ہے، بھائی اس پہ آپ ایڈورٹائزمنٹ کیوں رکھ رہے ہو؟ ہاں، محمد علی مرزا میں یہ خوبی ہے، اس نے اپنے کسی بھی لیکچر میں ایڈورٹائزمنٹ رکھنے کی اجازت نہیں دی. اس نے کہا یہ کمائی میں کھا کر کیا کروں گا، لیکن نام حسین لو اور بیچ میں ایڈورٹائزمنٹ آئے، کوئی خاتون آ جاتی ہے، کوئی اوریان پکچر آ جاتی ہے. اب مومن امام حسین کا نوحہ دیکھ رہا ہے، فوراً دماغ کہاں چلا گیا؟ شیطان کی طرف چلا گیا. یعنی نوحہ دیکھ کر بھی بندہ کیا کر رہا ہے؟ گناہ میں مبتلا ہو رہا ہے. ذہن کو پاک کرنے کے بجائے گندی چیز. اب کیا کریں؟ آپ کے بچے نوحہ دیکھیں گے، کیونکہ اصول ہے اگر چیز کو بیچنا ہے ایڈورٹائزمنٹ کرنی ہے. اب جب صنعت کا انقلاب آیا، پروڈکٹ بہت زیادہ بڑھی، تو اس پروڈکٹ کو بیچنے کے لیے سب سے بہترین جو وسیلہ تھا وہ عورت تھی. مطلب داڑھی کو کاٹنے والا جو بلیڈ ہے، اس کا عورت سے کیا جائے؟ اس کی ایڈورٹائزمنٹ میں بھی عورت. جوس کا ڈبہ بیچا جائے، اس کی ایڈورٹائزمنٹ میں بھی عورت. گاڑی، اس کی ایڈورٹائزمنٹ بھی عورت. باڈی اسپرے، اس کی ایڈورٹائزمنٹ میں عورت. ٹوتھ برش، اس کی ایڈورٹائزمنٹ میں بھی عورت. عورت سے محبت نہیں تھی. کہا اگر اسے بے حیا بنایا جائے گا تو ہم اس کے جسم سے ذریعے قوم کے نوجوانوں کو کیا کریں گے؟ اٹریکٹ کریں گے. مرد کے وجود میں شہوت ہے، لہذا یہ دیکھے گا، اور مطلب یہ بلڈ کو نہیں دیکھے گا، یہ اس جوس کو نہیں دیکھے گا، یہ اس عورت کو دیکھے گا، اور اس کے بیچ میں، اس کے سب کانشیس میں وہ مثلاً وہ پروڈکٹ بھی چلی جائے گی. اس کے بعد اس کا کیا بن جائے گا؟ خریدار بن جائے گا. تو انہوں نے عورت کو پروڈکٹ بنا دیا. جتنی عورت ویسٹرن معاشرے میں گر چکی ہے، اسلام نے عورت کو عزت دی ہے، اسلام نے عورت کو وقار دیا ہے. کہ سیدہ زہرا فرماتی، عرب وہ وقت یاد کرو کہ تم اپنی بیٹیوں کو دفن کیا کرتے تھے. یہ کس نے بتایا کہ عورت کی عزت کیا ہوتی ہے، وقار کیا ہوتا ہے؟ یعنی ریولیشن، انقلاب اسے کہتے ہیں کہ معاشرہ کہیں اور جا رہا ہے،
رسول اس معاشرے کو کہیں اور لے جا رہے ہیں. فرمایا سب سے بڑا کام اور بڑی تبلیغ یہ ہوتی ہے کہ معاشروں کی غلط سنتوں کا مقابلہ کرنا, معاشروں کی غلط عادتوں کا مقابلہ کرنا. وہ عرب جو بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے, اسی معاشرے میں اگر کسی بیٹی کی عزت و احترام کو بڑھانا ہے تو رسول کیسے بڑھائیں گے؟ اب تصور کرو, جس معاشرے میں عورت کی عزت و وقت نہیں تھی, اسی معاشرے میں جب رسول کی بیٹی آتی ہے تو اس کے احترام میں مصطفیٰ کھڑے ہو جاتے ہیں. اسے کہتے ہیں احترام. نبی نے حقوق دیے, ارث و میراث کے حق دیے. نکاح میں عورت کو حق دیا کہ یہ تیرا حق ہے کہ تو ہاں بولے. حقوق کو تقسیم کیا رسول گرامی میں. لیکن ان معاشروں میں عورت گرتی گئی, اپنے پروڈکٹ کو بیچنے کے لیے عورت کو استعمال کیا. دوسرا کام کیا کیا, میں بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ محسوس کریں, کیونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, چیزیں بڑی تیزی سے ٹرانسفر ہو رہی ہیں, دنیا کے ولیج بن چکی ہے.